رکھتا ہے۔ تو انہوں نے سارے وہ تعلقات ختم کیے، سارے وہ رشتے ختم کر دیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں تھے۔ میں آپ کو بھی بار بار یہی کہتا ہوں، ساری ان لوگوں کو چھوڑ دیں آپ، جو اسلام کے خلاف، دین کے خلاف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات کرنا، آپ چھوڑ دیں ان لوگوں کو یار۔ اتنا ایمان کا مظاہرہ ہمارا ہونا چاہیے۔ ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے آپ سے اتنی محبت ہے کہ میں بعض اوقات اپنے گھر میں ہوں، مجھے آپ کا خیال آ جائے تو میرا گھر میں بیٹھنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ میں اگر آپ کو نہیں دیکھوں گا تو میری جان نکل جائے گی، اتنی تڑپ کے محبت۔ لیکن یا رسول اللہ ایک بات ہے، دنیا سے آپ نے بھی جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، بڑے درجوں میں چلے جائیں گے، میرے عمل چھوٹے تھوڑے، میں نیچے کی جنت میں ہوں گا، تو حضور اگر وہاں آپ کا خیال آیا تو میرا تو جنت میں رہنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خاموش رہے، جبریل آئے، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ آیتیں لے کر آئے کہ غور سے سنو، جو اللہ کی رسول کی اطاعت کرتا ہے یہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا جن سے یہ محبت کرتا ہے، نبیوں کے ساتھ، ولیوں کے ساتھ، صدیقین اور شہداء کے ساتھ، انہی کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔ پھر آپ نے کہا المرء مع من احب، آدمی قیامت کے دن انہی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا جن سے اس محبت ہوگی، جس سے تعلق۔ دیکھو نا، جس سے محبت ہوتی ہے بندہ پھر اس کی نقل بھی اتارتا ہے، صرف اس کے نعرے نہیں مارتا کہ جھنڈیاں لگا لو، نعرے مار لو، نعتیں پڑھ لو، یہ محبت نہیں ہے، یہ اپنے نفس کی خواہشات ہیں جو ہم پوری کرنا چاہتے ہیں۔ ظاہری بات ہے جو داڑھی والا ملا ہے وہ گانے تو نہیں نہ سنے گا، وہ کہتا ہے میوزک والی نعتیں لاؤ، وہ میوزک سے چسکا لے گا اپنا، وہ کہے گا میں نعت لائی دی ہے، میں قوالی لائی دی ہے۔ حالانکہ میوزک والی نعت سننا بھی حرام، قوالی سننا بھی حرام۔ جس چیز کے اندر جرس پائی جائے، جرس نہیں، جیم، جرس کہتے ہیں گھنٹی، میوزک، جس چیز میں میوزک پایا جائے گا، جرس پائی جائے گی، گھنٹی کی آواز ہوگی، تو حضور نے فرمایا الشیطان مع الجرس، شیطان گھنٹی اور میوزک کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اسی پامیں اللہ اللہ کرو، بے کہ اللہ اللہ کرو، لیکن پیچھے اگر میوزک چل رہا ہے وہ شیطانی چیز ہے، وہ دین کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ کچھ لوگ قوالی کی کیسٹیں گھروں میں لے جاتے ہیں، قوالیاں سنتے رہنے سارا دن، ان کو کوئی نماز روزے سے، کوئی قرآن سے، کوئی کسی چیز سے غرض، قوالیاں سنو، گاڑی میں بھی قوالیاں، دکانوں میں بھی قوالیاں، صبح صبح ہوٹلوں میں جاؤ تو ہوٹلوں میں اونچی آواز سے قوالیاں لگا کے وہ سمجھتے ہیں یہ دین کی بات ہو رہی ہے، علی علی ہو رہا ہے، دین ہو رہا ہے۔ پیچھے گھنٹیاں ہیں تو وہ شیطانی عمل ہے، چاہے اس پہ تم قرآن پڑھو، چاہے اس پہ تم نعت پڑھو، چاہے اس پہ اللہ رسول کا نام لو، جو مرضی کرو، اگر اس میں میوزک ہے تو وہ شیطانی چیز ہے، اس پہ آپ کو اجر نہیں ملنے والا، اور اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے آدمی کو۔ یہ آج کل ماحول ہے نا، ربیع الاول کا یہ مبارک مہینہ شروع ہوا ہے، ہم اس کو گندا نہ کریں اپنی گندی حرکتوں سے، یہ سب گندی حرکتیں، نعت خواں بھی اس مہینے میں فل ایکٹیو ہو جاتے ہیں، تو بس اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دینے والا ہے، بس ہم اپنے کانوں کو بچائیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ گزرے تو دیکھا ایک مجمع لگا ہوا تھا، ایک شخص تھا جس کا نام تھا زازان، تو وہ بانسری بجا رہا تھا، لوگ اس کے گرد کھڑے تھے، حالانکہ وہ بہترین زمانہ تھا، صحابہ کرام کا زمانہ تھا، لیکن وہ بانسری ایسی اس نے سر لگائی کہ لوگ اکٹھے ہو گئے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے، انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالی، اور ساتھ ان کے غلام تھا، کانوں میں انگلیاں ڈالی، اور غلام سے پوچھتے رہے آواز آ رہی ہے کہ بند ہو گئی ہے، آواز آ رہی کہ بند ہو گئی۔ جب غلام نے کہا جی اب آواز نہیں آ رہی، تو اس وقت انہوں نے اپنے کانوں سے انگلیاں نکالی اور گزرتے ہوئے فرما گئے کتنی اچھی آواز ہے، کاش کہ یہ اس آواز میں قرآن پڑھتا۔ تو بعد میں زازان کو کسی نے بتایا کہ عبداللہ بن مسعود صحابی گزرے تھے اور یہ کہہ گئے تھے کیا
تو ایمان والوں کا دور تھا نا، انہیں پندیتی بانسری ہوتے ہیں، نہیں بجانی آج تو بعد، آج کے بعد بانسری نہیں بجاؤں گا۔ پھر وہ قرآن ہی پڑھتا رہتا تھا اپنی خوبصورت آواز میں، کہ اللہ نے آواز دی ہے تو قرآن پڑھنے کے لیے دی ہے، گانے گانے کے لیے نہیں دی۔ تو وہ پھر قرآن ہی لوگوں کو سناتے رہے اپنی خوبصورت آواز میں، قاری زازان ہیں، قاری بن گئے، گویے تھے، اللہ نے قاری بنا دیا۔ ایک صحابی کے تڑپ پر کہ کاش یار کتنی خوبصورت آواز ہے، کاش اس آواز میں قرآن پڑھتا۔ ہم اپنے بچوں کے لیے، ہم لوگوں نے نا میوزک سر لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اپنے بچوں کو میوزک سکھاتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں، بعض لوگوں کے گھروں میں میوزک سکھانے والا سر آتا ہے، ان کو گانے سکھاتا ہے، ان کو میوزک بجانا سکھاتا ہے، گٹار بجانا سکھاتا ہے، پیانو بجانا سکھاتا ہے، اور اس کی وہ فیس پے کرتے ہیں، اور ماں باپ اس پہ خوش ہیں کہ بچہ گانے گا رہا ہے، بچہ میوزک بجا لیتا ہے، گٹار بجا لیتا ہے، ہارمونیم بجا لیتا ہے، اور ماں باپ کی تڑپ یہ ہوتی ہے بچہ حافظ بنے، کہا صاحب بچے نو حافظ بناؤ، تو سکھان نہیں ہے نو میوزک، منو تو کہنی ہے کہ نو حافظ بناؤ، تو ایک چیز بناؤ نا، یا قرآن کا قاری بناؤ یا کنجر بناؤ، ایک چیز بننی ہے۔ قرآن مکس نہیں ہوتا کسی چیز کے ساتھ کہ ایک بچہ سنگر بھی ٹاپ کا ہو اور قاری بھی ٹاپ کا ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ قرآن کسی چیز کے ساتھ مکس نہیں ہوتا، کسی چیز کے ساتھ اس کی ملاوٹ، دین میں دین کو کسی چیز کی ملاوٹ برداشت ہی نہیں کرتا۔ اپنے بچوں کو کوشش کرو قرآن کا حافظ بناؤ، قاری بناؤ، یہ قرآن قیامت کے دن اللہ کو سنانے والے ہیں، اور باپ کے لیے بہت فخر کی چیز ہوگی ہے، باپ کا سر فخر سے بلند ہوا ہوگا کہ میرا بچہ قرآن کا حافظ ہے، اور اللہ اس کو کہہ رہا ہے اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، قرآن پڑھو، ٹھہر ٹھہر کے پڑھو جیسے تم دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے، تیرا آخری مقام اور مرتبہ وہ ہے جہاں پر تیری آخری آیت مکمل ہو۔ تو باپ کا کتنا سر فخر سے بلند ہوگا کہ باپ کو بلا کے اس کے سر پہ سونے کا تاج رکھا جائے جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہو، اس کی ماں کے سر پہ سونے کا تاج رکھا جائے جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہو، ان کو جنت کے ایسے بہترین مہنگے قیمتی جوڑے پہنائے جائیں کہ وہ کہیں گے بیما کو سینہ ہاذا، ہمارے رب یہ ہمیں کیوں پہنائے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا بِأَخْذِ وَلَدِكُمُ الْقُرْآنَ، تمہارے بچے نے قرآن سیکھا تھا، یہ اس کے عوض میں ہے۔ تو حضور فرماتے تھے وہ اتنے مہنگے کپڑے ہیں کہ ساری دنیا بھی قیمت لگائے نا، ورنہ کپڑے نہ ریٹ نہیں لا سکتی، اتنے مہنگے کپڑے ہیں، یہ جنت کا جوڑا ہے۔ تو یہ ملیں گے قرآن کے حافظ کو، قرآن کے قاری کو۔ تو اپنے ہر گھر سے ایک بچہ قرآن کے لیے وقف کر دیں، ایک بچہ ہر گھر سے، یہ اللہ کا ہے، اس کو دین سکھائیں گے، وقف ہے اللہ کے لیے، وہی آپ کی دنیا آخرت کی بخشش کا اور بہتری کا اور کامیابی کا ذریعہ